الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پیچھے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھتی ہے اس کے مخالفین لازماً پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ عدو استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مجرم ذہن کے لوگ نبیوں کے لیے بھی دشمن بن کر کھڑے ہوتے ہیں، عدو من المجرمین۔ چنانچہ تسلی دی کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے پیغمبر تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہی اعتراضات مزید زیر بحث آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ منکرین کہتے ہیں۔ اسی اسلوب میں پیچھے بھی ایک ایک اعتراض کو نقل کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ قرآن مجید سے متعلق یہ بات معلوم ہے کہ یہ پوری کتاب اسی طرح لکھی ہوئی جبریل امین نے آ کر رسالت مآب کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں، جیسے کہ خود قرآن نے بیان کیا، لیلۃ القدر میں نازل کر دیا جائے اور پھر لوگوں کو آپ سنائیں۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، یعنی قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ابواب کر کے بیان کر دی گئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر تورات کو پڑھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس میں شریعت بیان کی گئی ہے۔ شریعت ایک ہی وقت میں پوری کی پوری بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دین کے ایمانیات بیان کرنے ہوں یا اس کے اخلاقیات بیان کرنے ہوں تو اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید صرف اس نوعیت کے بیان ہدایت کی کتاب نہیں ہے، وہ انذار کی کتاب ہے، یعنی دعوت کی کتاب ہے۔ لوگ سامنے موجود ہیں، ان سے پیغمبر خطاب کرتا ہے۔ یہ وہ خطبات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ سب باتیں ایک ہی وقت میں نہیں کہہ دی جاتی، دعوت مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور وہ گزری ہے۔ چنانچہ ان مراحل کے لحاظ سے ہی قرآن بھی نازل ہوا۔ مخاطبین ہیں، ان سے ایک بات کہی گئی ہے، ان کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا سوالات کرتے ہیں، کیا پہلو ہیں جو زیر بحث لے آتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے پیش نظر قرآن مجید بات کر رہا ہے۔ واقعات پیش آتے ہیں اور وہ ان پر تبصرہ کرتا ہے، ان پہ گفتگو کرتا ہے۔ پوری صورتیں بعض واقعات پر تبصرہ ہیں، جیسے سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ سورہ انفال اسی طرح غزوہ بدر پر تبصرے سے شروع ہوتی ہے۔ تو واقعات ہیں، حوادث ہیں، ان میں کچھ مرحلہ انذار کے ہیں، کچھ انذار عام کے مرحلہ کے ہیں۔ ہجرت قریب آ گئی ہے، اس میں کیا احوال پیش آ رہے ہیں، اس وقت دشمنی کیا شکل اختیار کر گئی ہے، نئے سوالات کیا پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ 22-23 سال کی پوری جدوجہد ہے جس میں یہ کتاب انذار نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس نے اپنا تعارف بھی یہ کہہ کے کرایا ہے کہ یہ نذیر للعالمین ہے،
نذیر ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ یہ چیز ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ کیا پیغمبر کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر ایک مرتبہ بتا دیں کہ یہ دین ہے اور اس کے بعد فارغ ہیں؟ ان کو ایک جدوجہد میں ڈالا گیا تھا۔ اس جدوجہد میں یہ مراحل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ آئیں گے تو کہیں تسلی دینی ہوگی، کہیں اطمینان دلانا ہوگا، کہیں کسی خاص پہلو سے تیاری کی ضرورت ہوگی۔ میں نے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اعتراضات سیریز میں کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ یعنی سورہ فاتحہ نازل کر دی گئی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے نزول کی دعا ہے، یعنی اس طرح کی گویا تصویر ہے کہ انسانیت خدا کے سامنے دست بدعا ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ پروردگار یہ یہود تھے، ہمارا خیال تھا کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کر لیں گے، لیکن یہ تو تیرے غضب کا نشانہ بن گئے۔ یہ نصارہ ہیں، انہوں نے تیرے ایک پیغمبر ہی کو تیرا شریک بنا ڈالا ہے، گمراہی اختیار کر لی ہے، تو اب کدھر جائیں؟ تو لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں اب ان لوگوں کی راہ دکھا انعمت علیہم، جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ وہ تاریخ کے پس منظر میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگوں پر تیرا غضب ہو گیا، بعض گمراہ ہو گئے، ہم سیدھی راہ کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا جب لوگوں کی زبان پر جاری کی گئی، نماز کا حصہ بنا دی گئی، اس کے بعد کافی عرصے تک قرآن نہیں نازل ہوا۔ یعنی لوگ دعا کرتے رہے، رسول اللہ بھی دعا کرتے رہے تاکہ خود ان کے اندر سچی طلب پیدا ہو اس ہدایت کے لیے، وہ اس کو ہضم کریں، وہ اپنے باطن میں اس کو سمجھیں کہ یہ ہدایت ہماری ضرورت ہے۔ جو الفاظ ان کی زبان پر جاری کیے گئے ہیں ان کی معنویت پہ اتریں، اور جب ان کے باطن میں سچی طلب پیدا ہو جائے تو اس کے بعد قرآن نازل کیا جائے۔ تو اگر آپ تاریخ کی روایات کو دیکھیں تو اس میں اس کو فترہ کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی، وہی پہلی سورہ ہے، اس کے نزول کے بعد پھر قرآن نازل نہیں ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہی نہیں آئی، رسول اللہ کو ہدایات دی جاتی رہیں، دین ابراہیمی کی روایت آپ نے اپنے ماننے والوں میں جاری کی، ان کو نماز کا پابند کیا، ان کو دوسری ہدایات سے آشنا کیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا، یہ سب معاملات ہو رہے ہیں، لیکن نزول قرآن میں ایک بڑا وقفہ آیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ پھر میں نے بتایا اس میں تفصیل کے ساتھ کہ قرآن کی وہ کون سی 6 صورتیں ہیں جو خود قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ان میں بھی ایک ایک سورہ میں وقفہ رہا ہے، یعنی سورہ نازل ہوئی پھر وقفہ ہے۔ وہ خود صورتوں کے مضمون سے بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے سورہ مزمل نازل کر کے رسول اللہ سے کہا کہ اب آپ کو ہم میدان میں اترنے کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بتا دیا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب ایک بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے اب آپ یہ کام کیجیے۔ اس میں پھر پہلی مرتبہ تہجد سے متعلق رسالت میں آپ کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ اس نماز کا اہتمام کریں، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے گوشہ گیر ہو جائیں، اپنے اندر ایک جمعیت خاطر پیدا کریں تاکہ اس بھاری بوجھ کو آپ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد پھر فترہ آ گیا، یعنی اب ظاہر ہے کہ جب تیاری کے لیے کہا ہے تو ذہن کی تیاری، فکر کی تیاری، پھر ایک لمبا وقفہ آیا ہے جس میں قرآن نہیں نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا پے در پے نزول شروع ہوا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے مختصر ذکر کیا، وہاں بڑی تفصیل سے یہ ساری بات بیان کی ہے، اس لیے ذکر کیا کہ اس چیز کو بھی منکرین نے اعتراض بنا لیا کہ یہ ایک سورت سناتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک سورہ اتر آتی ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے تو ایک ہی بار پڑھ کے سنائیں اور فارغ ہوں، یہ اعتراض تھا، وہ اعتراض قرآن نے نقل کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا۔
ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، پھر اتار دیتے۔ اس کو اعتراض کیسے بنایا جاتا تھا؟ یعنی یہ تو ایک بات ہے نا کہہ دی گئی، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ اعتراض قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر زیر بحث ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ اعتراض اس پہلو سے کیا جاتا تھا کہ قرآن کی صورت میں یہ جو سوچ سوچ کر کبھی کچھ مضمون لاتے ہیں اور کبھی کچھ، یہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ اسے خود ہی گھڑ گھڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ نازل کرے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ ساری بات بیان کر دیں۔ قرآن مجید کو جو آدمی بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کیسا احمقانہ اعتراض ہے۔ یعنی جب کتاب کی نوعیت ہی یہ ہے کہ وہ دعوت کی کتاب ہے، اس نے اپنی بات کہنی ہے، مخاطب کا رد عمل دیکھنا ہے، اس میں واقعات پیش آنے ہیں، ان کے لحاظ سے بات کرنی ہے۔ یعنی قرآن مجید پہ تو شریعت کی ہدایات بھی کسی ایک سورہ میں نہیں بیان کر دی ہیں، ان میں سے بعض ہدایات ایک جگہ ہیں، بعض دوسری جگہ ہیں، سوالات پیدا ہوئے ہیں، پھر جواب دیا گیا ہے۔ اب مثلا دیکھیے طلاق کا مضمون ہے، تو قرآن مجید نے اس کو سورہ طلاق میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ طلاق کا میں نے تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ پورا کا پورا قانون واضح کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم رہے کہ طلاق سے اہل عرب واقف تھے، دین ابراہیمی کی روایت کی حیثیت سے کم و بیش اسی طریقے سے طلاق دیتے تھے جیسے اب طلاق دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اس میں بعض چیزیں داخل کر لی ہیں، بعض بدعتوں کا ارتکاب کیا ہے، بعض چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، تو قرآن مجید نے اس کی نفی کر کے پورا قانون 1.5 پیراگراف میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں دیکھیے تو کتنے سوالات ہیں جو طلاق سے متعلق پیدا ہو گئے ہیں، پھر ان کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ احتیاطیں ہیں جو ملحوظ رکھنی ہیں، عورتوں کے حقوق یہ ہیں، دوسرا نکاح کرنا ہو تو اس کے لیے کن چیزوں کو لحاظ کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس کے بعد بیان ہوئی ہیں۔ تو گویا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ دعوت و انذار کا طریقہ ہے۔ تو اگر کتاب کی یہ نوعیت واضح ہو جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاہم انہوں نے اس سے یہ مضمون پیدا کر لیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ جواب دیکھیے کیا ہے، کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ یعنی یہ شان جو ہے ہم نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی کیا مسئلہ ہے، یہی ہمارے پیش نظر ہے، ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ یعنی یہ دعوت ہے، انذار ہے، کتاب دے کے کہیں فرار نہیں ہو جانا ہے، یہ میدان میں کھڑے ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہم تو اس قرآن مجید کو اس طرح اتار رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بدرکہ بنے، سہارا بنے، اعتماد بنے، مسئلہ پیش آئے اوپر سے جواب دیا جائے۔ تو تمہارے دل کی مضبوطی کے لیے، جمعیت خاطر کے لیے ایک پیغمبر کو اس مارکے میں اتار دینا اور اس کے بعد قدم قدم پر اس کی مدد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ہم نے اس لیے یہ کیا ہے، ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ اور پھر یہ قرآن، یہ تو حکمت کا خزانہ ہے، یہ تدبر کی چیز ہے، یہ کوئی سپاٹ کتاب نہیں ہے کہ تمہیں دے دی جائے اور بس تم نے ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کی چیز ہے، یہ تدبر کے ساتھ اندر اترنے کی چیز ہے۔ دیکھیے اس کو کیسے بیان کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس لیے ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ یعنی ہم اس کو اس طرح نازل کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بعض اوقات نازل کر دیتے ہیں تاکہ
دل میں بھی مضبوطی پیدا ہو، مخاطبین بھی اس کو سمجھیں، اس کی معنویت ان کے لیے ایک حقیقت بنے، یہ ان کے لیے تدبر کا موضوع بنے۔ یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے کہ تلاوت کی اور اٹھا کر 10 پائے پڑھ لیے ادھر رکھ دیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ اندر اتر کر سمجھا جائے، پڑھا جائے، جانا جائے، اس کے حقائق پر گرفت ہو۔ یہ اس لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی حق و باطل کی جس کشمکش میں اس کتاب نے تمہیں ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صرف سنا کے چلے نہیں گئے، یعنی حق و باطل کی جس کشمکش میں اس کتاب نے تمہیں ڈال دیا ہے، اس میں تمہاری ہمت بندھائیں، تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری طرف متوجہ ہے۔ تمہارا پروردگار تمہاری طرف متوجہ ہے، اس راہ کی مشکلات میں ہر موقع پر تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی یہ اطمینان رہے تمہیں کہ اس نے پیغمبر بنا کر اور ایک کتاب ہاتھ میں دے کر تمہیں فارغ نہیں کر دیا، اس کشمکش میں اتارا ہے۔ اس میں اب مختلف مراحل پیش آئیں گے، اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے، تو ہم اس وجہ سے اس کتاب کو اس طرح اتار رہے ہیں کہ ایک تو پروردگار کی توجہ حاصل رہے، یعنی مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک صورتحال ہے، اس میں رہنمائی کی ضرورت ہے، کوئی جنگ پیش آئی ہے، اس میں ہزیمت ہو گئی وقتی طور پر، اس کا تجزیہ تمہارے سامنے ہو، لوگ ہیں تمہارے ساتھی ہیں، اعتراضات کریں گے، بات سمجھنے میں دقت ہوگی، یہ حدیبیہ ہو رہی ہے، یہ بدر ہو رہی ہے، یہ عذاب کا موقع آ گیا ہے، تاکہ تمہارے پروردگار کی توجہ حاصل ہے تمہیں، تو ہر مرحلے پر الگ الگ موقع کے لحاظ سے رہنمائی حاصل ہوتی رہے، اور ہر ضرورت میں تمہارا ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ احساس رہے کہ پروردگار نے چھوڑ نہیں دیا، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ کتاب ایک ہی دفعہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر تمام مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی پھر ظاہر ہے کہ اس کتاب میں دین کی ہدایت ہوتی، اس میں پھر رہنمائی نہ ہوتی، یعنی قانون بیان کر دیا جاتا، احکام بیان کر دیے جاتے، ایمانیات بیان کر دیے جاتے، اخلاقیات کی فہرست دے دی جاتی، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی۔ یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہارے لیے اس کتاب کو ہمہ وقت رہنمائی بنا دیا ہے، پوری دعوت کی رہنمائی بنا دیا ہے، ہر مرحلے کی رہنمائی بنا دیا ہے، اور جس جس طریقے سے یہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح سے لوگ اس کے مخاطبین ہو رہے ہیں، اس وقت مشرکین مخاطب ہیں تو ان سے بات ہو رہی ہے، کل اہل کتاب ہو جائیں گے تو ان سے بات ہو جائے گی، مسلمان ابھی کچھ ہیں ہی نہیں لیکن وہ ایک جماعت بن جائیں گے، ان کے مسائل پیش آئیں گے تو اس کے لحاظ سے بات ہوگی، ان کے اندر اگر منافقین پیدا ہو گئے ہیں تو ان کے معاملات کو دیکھا جائے گا، خود پیغمبر کے ساتھ اس کے گھر میں اگر کوئی معاملہ پیش آیا ہے اور اس کا تعلق اس دعوت سے ہے وہ زیر بحث آئے گا۔ تو اس میں تو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ ایک ہی وقت میں کیسے نازل کی جا سکتی تھی، تو یہ سمجھایا ہے۔ اگر یہ کتاب ایک ہی دفعہ تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر تمام مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا اور تم محسوس کرتے کہ گویا تختے پر بٹھا کر سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو پھر تو یہی صورتحال پیدا ہوتی۔ تو یہ تمہارے پروردگار کا بڑا کرم، بڑی عنایت ہے کہ اس نے یہ کتاب ایسی جامع کتاب بنا دی ہے کہ جس میں دین کی ہدایت بھی ہے، یعنی ایمانیات بیان ہوئے ہیں، اخلاقیات بیان ہوئے ہیں، شریعت بیان ہوئی ہے، سارا دین بھی بیان ہو گیا ہے، لیکن وہ سارا دین جن آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ جمع کر لیں تو ایک درمیانے درجے کی سورہ اس کے لیے چاہیے بس، تو یہ تو 114 صورتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک مفصل کتاب ہے، تو باقی میں کیا ہے؟ باقی میں دعوت ہے، انذار ہے، سوالوں کے جواب ہیں، وقت پر حاصل ہونے والی رہنمائی ہے، اس میں التفات ہے، ذات باری کی توجہات کے مقامات ہیں، اس میں جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس پر تبصرے ہیں، اس میں انسانوں کے احوال کو پیش نظر رکھ کر ان کے تزکیے اور تطہیر اور پاکیزگی کی ہدایات ہے، تو اس میں تو دسیوں چیزیں جو زیر بحث آنی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تقاضا کرنا کہ جو کچھ کہنا ہے ایک ہی وقت میں کہہ دیا جائے، یہ محض سفاہت اور حماقت ہے۔ تو یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو
ٹھہر ٹھہر کر پڑا ہے۔ ولا یاتونک بمثل الا جئنک بالحق واحسن تفسیرا، یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ یعنی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ اعتراضات اب لے کے آ رہے ہیں نا، یہ پہلے دن کر دیے تھے انہوں نے، اب کر رہے ہیں تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایک اور پہلو سے بیان کیا ہے اور وہ بڑی لطیف چیز ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے مختلف جگہوں پر کہ لوگ بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے لوگ ہیں جن کو معبود بنایا گیا ہے، ان کو پوجا گیا ہے، ان کے لیے بعض خاص اختیارات مانے گئے ہیں، ان کے پاس لوگ نظر نیاز کے لیے گئے ہیں۔ مشرکانہ مذاہب کی پوری تاریخ ہے، اور یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید نے اس میں ایک بڑی دلچسپ اور لطیف بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدیوں سے یہ بت پوجے جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی اپنے ماننے والوں سے کوئی بات کی؟ یعنی یہ گونگے بہرے بت یا تمہارے تصورات کے کبھی کوئی بات کیا انہوں نے؟ فرمایا کہ میں تو پیغمبر بھیج کر مسلسل بات کر رہا ہوں، کہ یہی چلا جا رہا ہوں، اس وقت بھی موجود ہوں۔ تو اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو آئیں، تشریف لائیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ تو میں تو ایک زندہ خدا ہوں، یعنی یہ بات کریں گے اور تم بات کرو گے، میں اس وقت موجود ہوں، جواب دے رہا ہوں۔ ان کے بتوں نے اور ان کے معبودوں نے بھی کبھی کبھی جواب دیا ہے۔ تو اس کو باقاعدہ استدلال کے طور پر پیش کیا ہے بعض جگہوں پر، اس کے مواقع ہیں، جب وہ آئیں گے تو اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ اسی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مرتبہ نازل کر کے تمہارے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیا جس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ یہ اعتراضات کریں گے، یہ تمہارے پاس آئیں گے، مختلف مراحل میں مختلف قسم کے اعتراضات لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب، اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ دعوت کی کشمکش ہے، محض ایک ہدایت نامہ ہاتھ میں پکڑا دینے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس بات کو اگر کھول دیجئے تو وہ یوں کہا ہے کہ انسانوں کو جو سمجھانا بجھانا ہے وہ تو ہم سمجھا بجھا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ڈانٹ کر نہیں بٹھا رہے ہیں، لیکن اگر باطن صاف نہیں ہے، اگر اعتراض برائے اعتراض ہے، اگر اس کے پس اندر میں کوئی طالب علمانہ اشکال نہیں ہے بلکہ تکبر ہے، غرور ہے، طبیعت کا گھمنڈ ہے، شرارت ہے، اپنے آپ کو خواہشات کے اور شہوات کے حوالے کر دینے کے بعد جو رویے پیدا ہوتے ہیں ان کا ظہور ہے، تو پھر کیا قرآن سنایا جائے؟ فرمایا ان کو اب بتا دیں کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور جس طرح کے سفیہانہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے۔ اس سے قرآن نے واضح کیا کہ دوزخ کن کے لیے ہے، ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے۔ اور فرمایا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ ہے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے۔ تو اس طرح یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ حقیقت پسند ہوتے ہیں، سلامتی طبع رکھتے ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں، اعتراضات ان کے ذہن میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں، سوالات وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ طالب علم بن کے کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے کرتے ہیں،
وہ اس طرح کی احمقانہ باتیں نہیں کیا کرتے۔ ان کے باطن میں جو فساد ہے اس کا نتیجہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات ہی کرتے رہیں گے، کریں گے اعتراض، ایک وقت ہے، وہ مہلت ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ مہلت کے اس عرصے میں جو اعتراض بھی یہ لے کر آئیں گے ہم اس کا ٹھیک جواب بھی دیں گے، اور معاملے میں اگر کوئی ابہام پیدا ہو جائے گا تو اس کی صحیح توجہ بھی بتائیں گے، یہ سب ہم کر دیں گے۔ لیکن ہم یہ بتائے دیتے ہیں کہ نہ یہ سوالات صحیح جگہ سے آ رہے ہیں، نہ یہ سمجھنے کی نیت سے کیے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے وہی تکبر، وہی گھمنڈ، وہی غرور، وہی سرکشی ہے، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا آخری انجام دوزخی ہے، اور وہاں یہ موہوں کے بل گھسیٹ کے ڈال دیے جائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی گم کردہ راہ لوگ ہیں، یعنی یہی ہیں اصل میں جن کو گمراہ کہا جانا چاہیے۔ انسان اگر صحیح راستے پر پہنچا نہیں ہے لیکن صحیح راستے کی سچی طلب کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہتے۔ فرمایا یہی گمراہ ہے، یعنی گمراہی باطن میں ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر پیوست ہوتی ہے، وہ اس کے اندر سے اٹھتی ہے، وہ اس کے رویے کو تشکیل دیتی ہے، تو یہ گمراہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہدایت نہیں پایا کرتے۔ ان پر تو اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں اور یہ پھر گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں بعض اسالیب ہیں طالب علموں کے لیے۔ میں نے لکھا ہے کہ آیت میں یحشرون کے بعد اعلیٰ تضمین پر دلالت کرتا ہے، یعنی یحشرون و یصبحون الی وجوہہم۔ اس میں عربیت کا ایک خاص اسلوب اختیار کیا ہے، جس کو کھول دیجئے تو ہماری زبان میں اس کے لیے کچھ زیادہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنے موہوں کے بل دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے۔ کیوں سب سے بڑھ کر ہیں؟ اس لیے کہ جس راہ پر چلے تھے اس کی منزل دوزخ کی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ یعنی یہ گمراہ اور گم کردہ راہ، قرآن مجید میں جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو اس میں بڑی معنویت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص راستے پر چل رہا ہے، اور ان میں سے ایک راستہ ہے جو سیدھا خدا کی جنت میں جاتا ہے، باقی سب راستے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گم کردہ رہا ہے، اور وہ اب جہاں پہنچیں گے، یہاں سے سفر تو آدمی یہ کہہ کے نہیں کر رہا کہ مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہاں اپنی راہ کا جائزہ لے کر صحیح راہ نہیں اختیار کی تو پھر اصل میں وہ راہ گم کر بیٹھے ہیں۔ جب وہاں آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ سامنے دوزخ ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے اس لفظ میں، اور یہ بتایا ہے کہ انہی کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر گم کردہ راہ ہے۔ تو دوزخ کن کے لیے ہے؟ اصلاً وہ کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ اس میں اگر المناک عذاب ہے یا اس میں آگ کا عذاب ہے تو وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن مجید متعدد مقامات پر اس کو بیان کرتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے سرکشی اختیار کر لی ہے، اپنی راہ خود کھوٹی کر لی ہے۔ ان کو ہر پہلو سے بتایا اور سمجھایا گیا ہے، اور یہ پیچھے قرآن مجید سے متعلق بھی جو چیزیں بیان کی گئیں اسی لیے بیان کی گئیں کہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم کہہ رہے ہو ایک ہی وقت میں کیوں نہیں دے دیا گیا؟ تمہارے ہی لیے نہیں دیا گیا کہ تمہیں سمجھایا جائے، بتایا جائے، تمہارے دلوں میں بات اتاری جائے، تم دنیا کے لیے ہدایت دینے والا گروہ بن کر اٹھو۔ تمہارا انتخاب کیا ہم نے، لیکن تم اس طرح کے مطالبے کر کے اس صفحات کے ساتھ پیغمبر کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہو، تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر